بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے دنیا کے بڑے مذاہب اور ان کا تفصیلی تعارف کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اسلام، پھر یہودیت اور پھر عیسائیت کا سلسلہ پیش کیا۔ اسلام کے متعلق کچھ بنیادی اور اہم اور بڑی شخصیات ذکر کرنے کے بعد آج ہم بات کریں گے اسلام کے اندر پائے جانے والے مختلف گروہوں اور مختلف فرقوں اور مختلف جماعتوں کا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کی پیروکار ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ کو ذات و صفات میں ایک مانتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور افضل البشر سمجھتے ہیں، یوم آخرت اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، عرش، کرسی، جنت، جہنم، ثواب و عذاب قبر، صراط اور میزان وغیرہ اور دیگر غیبی امور پر بغیر تاویل کے یقین رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے اللہ کی زیارت کو حق سمجھتے ہیں، شفاعت انبیاء و صالحین پر ایمان رکھتے ہیں اور اولیاء کی کرامات کو برحق سمجھتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیندار سمجھتے ہیں اور ان کی محبت کو دین اور ایمان قرار دیتے ہیں، اور ان سے بغض کو کفر و نفاق سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان وارد نزاعات میں بحث نہیں کرتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خلفائے راشدین ہیں اور یہی ان کی ترتیب خلافت بھی ہے اور یہی ان کی ترتیب فضیلت بھی ہے، اور یقین یہ رکھتے ہیں کہ جہاد اسلام کی سربلندی کے لیے قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم اگر اسلامی نام سے وجود میں آنے والے دیگر فرقوں کی بات کریں تو اس میں ایک اہم ترین امامی یعنی اثنا عشری شیعہ کا فرقہ ہے۔ امامی یعنی اثنا عشری شیعہ وہ فرقہ ہے جن کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت خلافت میں شیخین اور سیدنا عثمان سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ انہیں امامیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امامت ان کے یہاں سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ ان کو اثنا عشری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ 12 اماموں کے قائل ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق 12واں امام سامرا کے غار میں غائب ہوا ہے۔ یہ فرقہ اپنے افکار اور آراء کے اعتبار سے اہل سنت کے بالکل مقابل فرقہ ہے۔ یہ لوگ پورے عالم اسلام میں اپنا مذہب پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایران کی طرف سے شام، عراق اور یمن وغیرہ میں لڑی جانے والی جنگوں کے پیچھے یہی لوگ کار فرما ہیں۔ اس فرقے کے 12 اماموں کا تسلسل کچھ یوں ہے۔ پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ لوگ مرتضیٰ کا لقب دیتے ہیں۔ آپ 17 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے۔ بعض نے 21 رمضان کی تاریخ لکھی ہے۔ دوسرے نمبر پر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں مجتبیٰ کا لقب دیتے ہیں۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی اور غالباً 50 ہجری کے اندر ہوئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں شہید کا لقب دیا جاتا ہے اور ان کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ چوتھے نمبر پر جن کو امام شیعہ لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں اور کربلا میں زندہ بچنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ ان کا لقب سجاد ہے اور ان کی وفات 95 ہجری کے اندر ہے۔ پانچویں نمبر پر جو امام ہیں ان کا نام محمد الباقر بن علی ہے، جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کا لقب باقر ہے اور ان کی وفات 114 ہجری کے اندر ہے۔ چھٹے نمبر پر جعفر صادق بن محمد الباقر ہیں۔ ان کی وفات 148 ہجری کے اندر ہے اور ان کا لقب صادق ہے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق ہیں۔ ان کا لقب کاظم ہے اور ان کی وفات 183 ہجری کے اندر ہوئی۔ آٹھویں نمبر پر علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، ان کی وفات 203 ہجری کے اندر ہے اور ان کا لقب رضا ہے۔ نویں نمبر پر محمد جواد بن علی رضا، ان کا لقب تقی ہے اور ان کی وفات 220 ہجری کے اندر ہے۔ 10ویں نمبر پر علی ہادی بن محمد جواد، ان کا لقب نقی ہے اور ان کی وفات 254 ہجری کے اندر ہے۔ 11ویں نمبر پر حسن عسکری بن علی ہادی ہیں، جن کی وفات 260 ہجری میں ہے اور ان کا لقب زکی ہے۔ اور 12ویں نمبر پر محمد مہدی بن حسن عسکری، جو کہ 256 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کا لقب الحجہ القائم المنتظر ہے۔ ان کے نزدیک 12واں امام غار میں غائب ہوا ہے۔ اس فرقے کی اہم شخصیات کچھ یوں ہیں: عبداللہ بن سبا یہودی،
منصور احمد بن ابی طالب طبرسی کلینی، ان کی کتاب الکافی اہل تشیع کے نزدیک سنیوں کی صحیح بخاری کی طرح ہے۔ مرزا حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، انہوں نے اپنی کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب میں قرآن کریم میں تحریف کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے نزدیک سورہ انشراح میں یہ عبارت بھی تھی وَجَعَلْنَا عَلِيًّا صَهْرَكَ، اور ہم نے علی کو آپ کا داماد بنایا۔ آیت اللہ مامقانی یہ اہل تشیع کے نزدیک جرح و تعدیل کے امام ہیں۔ یہ اپنی کتاب تنقیح المقال میں سیدنا ابوبکر و عمر کو جبت اور طاغوت قرار دیتے ہیں معاذ اللہ۔ ابو جعفر طوسی آیت اللہ خمینی نے ایران میں انقلاب کے ذریعے حکومت پر قبضہ کیا۔ خمینی کی قائم کردہ حکومت کا حال ایران میں قائم ہے اور دوسرے ملکوں میں شیعہ مذہب کو پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اگر ہم اس فرقے کے عقائد اور افکار کی بات کریں تو امامت اس میں سابق امام کی طرف سے اگلے امام کی عینی طور پر نہ کہ وصفی طور پر تقرری ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کا عقیدہ ہے کہ عصمت، یعنی 12 امام غلطیوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ علم لدنی، ہر امام کو نبی علیہ السلام کی طرف سے علم لدنی ملا ہے جس کے ذریعے وہ شریعت کی تکمیل کرتا ہے۔ چوتھا ان کا عقیدہ معجزات ہے، یعنی امام کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ پانچواں تقیہ، یعنی جھوٹ بول کر اپنی حقیقت چھپانا، یہ ان کے دین کی بنیاد ہے۔ یہ ان کے نزدیک واجب ہے، جو اسے ترک کرے گا وہ امامی دین سے خارج تصور کیا جائے گا۔ چھٹا متعہ، یعنی محدود مدت کے لیے نکاح کرنا، یہ ان کے نزدیک افضل ترین عبادت ہے۔ ساتواں براءت، یعنی خلفائے ثلاثہ یعنی ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں برے القابات سے یاد کرتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر غلو، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ انہیں الوہیت کے مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں۔ نویں نمبر پر ان کا عقیدہ عید غدیر خم ہے۔ یہ ہر سال 12 ذی الحجہ کو یا بعض 18 کو یہ عید مناتے ہیں۔ ان کے مطابق اس دن آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی۔ یہ لوگ مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں۔ اگر ہم اس کی عقائد کی فکری جڑوں کو تلاش کریں تو اس میں اہل فارس کے عقائد خلط ملط ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اہل فارس ان کے آباء و اجداد تھے۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر اسلام سے اپنے آباء و اجداد کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ نیز شیعہ فکر، بدھ مت، مانی ازم اور دیگر ایشیائی مذاہب سے متاثر ہے۔ یہودی فکر ان میں گھل مل چکی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو ان کو نصرانی فکر سے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو ایران ان کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ عراق میں بھی ان کی اکثریت ہے اور پاکستان میں بھی ان کا وجود ہے۔ لبنان اور شام میں بھی ان کے کچھ گروہ آباد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امامی شیعہ ایک غالی فرقہ ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ان کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فرقہ ہے وہ عباضیہ فرقہ ہے۔ یہ خوارج کا ایک فرقہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس تمیمی کی طرف منسوب ہے۔ یہ ازارقہ کی طرح غالی خوارج نہیں، یہ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعطیل کرتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات ختم ہو چکی ہیں، اور ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو بانی عبداللہ بن عباس تمیمی ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان کے دور کے آخری ایام میں فوت ہوا۔ جابر بن زید، یہ 93 ہجری میں فوت ہوا۔ ابو عبیدہ مسلمہ بن ابی کریمہ، یہ ابو جعفر منصور کی ولایت میں فوت ہوئے۔ اگر ہم افکار اور عقائد کی بات کریں تو یہ اللہ کی صفات میں تعطیل کرتے ہیں، آخرت میں اللہ کی رویت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن مخلوق ہے۔ مرتکب کبیرہ ان کے نزدیک کافر ہے، یعنی بڑا گناہ کوئی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ گناہگار اہل ایمان کے لیے سفارش کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کرتے ہیں۔ عباضیہ سے پھر کچھ مزید فرقے نکلے، حفصیہ، حارثیہ، زیدیہ وغیرہ۔ یہ اہل ظواہر سے متاثر ہیں۔ یہ خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ کے ہم نوا ہیں۔ ان کی کچھ فقہی آراء احناف اور شوافع اور مالکیہ سے ملتی ہیں۔ النیل و شفاء العلیل، جس کی شرح محمد بن یوسف التفیش، جن کی وفات 1332 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لکھی ہے، عباضی مذہب کے عقائد اور فقہ کے اہم ترین مرجع ہیں۔
اگر ہم اس کے اثر و نفوذ کی بات کریں تو ان کو جزیرۃ العرب کے جنوب میں خوب مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک یہ مکہ مکرمہ تک پہنچ گئے تھے۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل میں ان کا مذہب پھیلا، رستمی ریاست کے نام سے ان کی ریاست بھی قائم تھی۔ عمان میں اب تک ان کی حکومت ہے۔ عمان، لیبیا، تیونس، الجزائر، مغربی صحرا اور زنجبار میں تاحال ان کا مذہب موجود ہے۔ اسی طرح اسلامی قدیم فرقوں میں ایک فرقہ معتزلہ فرقہ تھا۔ معتزلہ وہ اسلامی فرقہ ہے جو اموی دور کے آخر میں ظاہر ہوا اور عباسی دور میں خوب پھیلا۔ فلسفے سے متاثر ہونے کی بنا پر انہوں نے اسلامی عقیدے کے سمجھنے میں محض عقل سے کام لیا، جس کی وجہ سے یہ کئی انحرافات کا شکار ہوئے۔ ان کے مختلف نام ہیں: معتزلہ، قدریہ، عدلیہ، مقتصدہ، وعیدیہ اور اہل العدل والتوحید وغیرہ۔ مختلف عقائدی مباحث جیسے تقدیر اور مرتکب کبیرہ کے احکام میں جدل اور نقاش سے یہ فرقہ وجود میں آیا۔ انہیں معتزلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بانی واصل بن عطا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہوئے ان کا حلقہ درس چھوڑ گئے، اور چھوڑنے کو عربی میں اعتزال کہا جاتا ہے۔ عقل پر مدار ہونے کی وجہ سے یہ فرقہ آگے مختلف فرقوں میں بٹ گیا۔ عباسی دور میں مامون الرشید کی جانب سے اعتزال اختیار کیے جانے کے بعد یہ فرقہ خوب طاقتور ہوا، چنانچہ خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھی مارے گئے۔ جب متوکل خلیفہ نے 232 ہجری میں خلافت سنبھالی تو انہوں نے اہل سنت کی طرفداری کی اور معتزلہ کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ آل بویہ کے دور 334 ہجری میں معتزلہ کا شیعوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا۔ موجودہ دور میں معتزلی فکر چند ادبا کے ہاتھ میں دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ معتزلہ فرقے کی اہم شخصیات کی اگر بات کی جائے تو ابو الحذیل حمدان بن حذیل علاف، جس کی وفات 226 ہجری کے اندر ہے۔ دوسرا ابراہیم بن یسار بن ہانی نظام، بشر بن معمر بن عباد سلمی، ابو عثمان جاحظ، قاضی عبد الجبار بن احمد حمدانی، یہ اس کی بڑی اور اہم شخصیات میں شامل ہیں۔ اگر ہم ان کے افکار و عقائد پر بات کریں تو ان کے عقائد میں انسان مکمل طور پر خود مختار ہے، وہ اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے وہ مکلف ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہے اور نہ کافر، بلکہ وہ درمیان میں ہے۔ معتزلی مذہب کے 5 بنیادی اصول ہیں: عدل، توحید، وعدہ و وعید، منزلۃ بین المنزلتین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معتزلہ کا ایک اصول عقل پر کلی اعتماد ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ فرقے پیدا ہوئے۔ علماء اسلام نے انہی کے اسلوب میں ان کو جواب دیا۔ ان علماء میں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سر فہرست ہیں۔ فکری عقائد کی جڑیں اگر ہم ان کی تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے میں یہ یہودی فکر سے متاثر ہیں، تقدیر کی نفی کرنے میں یہ نصارہ سے متاثر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے موضوع میں معتزلہ یونانی فلاسفہ سے متاثر ہیں۔ اگر ہم موجودہ زمانے کے اندر معتزلی فکر کی بات کریں تو معتزلی فکر مختلف ناموں یعنی روشن خیالی، عقلیت، تجدد کے نام سے زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ لوگ اسلامی نصوص کی عقلی تفسیر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، معجزات وغیرہ کا انکار کرتے ہیں، یہ غیبی امور میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ شرعی احکامات جیسے مرتد کی سزا، جہاد کی فرضیت اور حدود وغیرہ میں تبدیلی کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ حجاب، تعدد ازدواج یعنی زیادہ شادیاں کرنا اور دیگر امور میں عقل کا استعمال کرتے ہوئے شرعی احکام کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ اس اعتزالی فکر کی موجودہ داعیوں میں سعد زغلول، قاسم بن امین، بر صغیر میں سر سید احمد خان اس اعتزالی فکر کے زبردست داعیوں میں سے تھے۔ سر سید احمد خان کے نزدیک تجارتی معاملات میں معمولی یا سادہ سود جائز ہے، رجم اور حرابہ کی سزا غلط ہے اور جہاد منسوخ ہے۔ سر سید کے شاگرد سید امیر علی نے مسلمان عورت کی کتابی مرد سے شادی کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح مرد و زن کے اختلاط کو بھی انہوں نے جواز کی سند عطا کر دی۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی بھی اعتزالی اور سیکولر یعنی لادین فکر کا داعی ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرقوں کی بات کریں تو زیدیہ فرقوں میں سے ایک اہم ترین فرقہ ہے۔ زیدیہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے، یہ تمام شیعی فرقوں میں سب سے زیادہ معتدل اور اہل سنت کے قریب ہے، لیکن یہ افکار و عقائد میں معتزلہ سے متاثر ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں، کسی صحابی کی تکفیر ان سے ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ بعد میں زیدیہ سے نکلنے والے دیگر فرقے سوائے ہادویہ کے اپنے بانی زید بن علی بن زین العابدین کے اصولوں سے منحرف ہو گئے اور شیخین کی خلافت کے منکر ہوئے، اور دیگر کچھ فرقے روافض یعنی امامیوں کے ہم نوا بن گئے۔
فروعی مسائل میں یہ فرقہ احناف کے قریب تر ہے، بہت کم مسائل میں ان کا فقہ حنفی سے اختلاف ہے۔ اگر اس کی بنیادی شخصیات کی بات کریں تو اس کی بنیادی اور اہم شخصیت زید بن علی زین العابدین ہے، جن کی وفات جو ہے وہ 122 ہجری کے اندر ہے، شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے دور میں عراق میں امویوں کے خلاف بغاوت کی اور اسی میں تیر لگنے سے شہادت پائی۔ دوسرے نمبر پر یحییٰ بن زید، یہ اپنے والد کے ساتھ بغاوت میں شریک تھے، ناکامی کے بعد خراسان چلے گئے اور وہیں پر امویوں کے ہاتھوں 125 ہجری میں شہید ہو گئے۔ یحییٰ کے بعد محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس مطمئنہ نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ زیدیہ کی اہم شخصیات میں سے مقاتل بن سلیمان، محمد بن نصر اور صاحب بن عباد وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یمن میں ستمبر 1962 تک ان کی حکومت رہی۔ اب تک یمن میں زیدی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ زیدیہ سے مزید 4 فرقے نکلے جنہوں نے شیخین پر طعن و تشنیع کی: جارودیہ، لیمانیہ، بطریہ، یعقوبیہ۔ موجودہ زیدیوں میں ان فرقوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم افکار و عقائد کی بات کریں تو معتزلہ کی طرح مرتکب کبیرہ کو نہ یہ مومن سمجھتے ہیں اور نہ کافر۔ افضل کی موجودگی میں مفضول کی امامت کو جائز سمجھتے ہیں۔ معاصر زیدی شیخین کی خلافت کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان پر لعنت نہیں کرتے۔ تصوف کو نہیں مانتے، متع کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ چند اختلافات کے سوا اہل سنت کے ساتھ عبادات و فرائض میں متفق ہیں۔ علامہ ابن الوزیر، ابن الامیر اور علامہ شوکانی زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں اہل سنت سے منسلک ہو گئے۔ معتزل ہونے کے باوجود شیعی رنگ ان پر واضح ہے، معتزلہ سے کئی افکار میں متاثر ہیں، اور چونکہ امام ابو حنیفہ بانی فرقہ زیدیہ کے شاگرد ہیں، نیز زیدیہ کے پوتے احمد بن عیسیٰ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اس لیے فقہ حنفی کا اس فرقے پر خاص اثر ہے۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو یمن ان کا مرکز ہے، مشرق میں جیلان، تبرستان، دیلم، بلاد خضر، جبکہ مغرب میں مصر اور حجاز تک یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اسلامی فرقوں کی بات کریں تو ایک فرقہ اشاعرہ کا ملتا ہے۔ اشاعرہ ایک اسلامی کلامی فرقہ ہے، یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جنہوں نے معتزلہ کے خلاف علمی جہاد کیا۔ اشاعرہ معتزلہ اور فلاسفہ کے مقابلے میں عقلی اور کلامی دلائل سے کام لیتے ہیں اور ان کے ذریعے دینی حقائق اور اسلامی عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی بنیادی شخصیات میں امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری رحمہ اللہ 270 ہجری میں ان کی وفات ہے، یہ پہلی شخصیت ہیں۔ یہ پہلے معتزلی تھے، بعد میں انہوں نے اعتزال کو ترک کیا اور صفات سبعہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام کو عقل کے ذریعے ثابت کیا۔ اسی طرح صفات خبریہ جیسے وجہ یعنی چہرہ، قدم یعنی پاؤں اور ساق یعنی پنڈلی میں ایسی تعویل کی کہ جو ان کے خیال کے مطابق عقلی احکام کے ساتھ متفق ہے۔ یہی اب تک اشاعرہ کا موقف ہے۔ آخر میں انہوں نے تمام صفات باری تعالیٰ کو بغیر تکییف، تشبیہ، تعطیل اور تحریف کے قبول کیا، اور یہی اہل سنت کا حقیقی مذہب ہے۔ انہوں نے سنت اور عقیدے کے متعلق 68 کتابیں چھوڑی ہیں۔ اسی طرح قاضی ابو بکر باقلانی، ابو اسحاق شیرازی، ابو اسحاق اسفرائنی، امام الحرمین ابو المعالی جوینی، ابو حامد غزالی، امام فخر الدین رازی، اور یہ سارے اس فرقے کی بڑی اہم ترین شخصیات میں شامل ہیں۔ معتزلہ کے رد اور سنت کے دفاع میں اشاعرہ نے نہایت ہی قابل قدر کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ سلجوقی دور میں اشر عقیدہ خوب پھیلا، مدرسہ نظامیہ بغداد اور نظامیہ نیشہ پور نے بھی اس عقیدے کی خوب نشر و اشاعت کی۔ نیز سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور فقہائے شافعیہ اور مالکیہ نے اس عقیدے کو خوب پھیلایا، چنانچہ یہ عقیدہ آج تک پورے عالم اسلام میں رائج ہے۔ دوسرے نمبر پر ماتوریدیہ کا فرقہ ہے۔ ماتوریدیہ ایک اسلامی کلامی فرقہ ہے، یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ معتزلہ اور جہمیہ کے مقابلے میں عقلی اور کلامی دلائل کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے دینی حقائق اور اسلامی عقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم بنیادی شخصیات کی بات کریں تو سب سے پہلے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی ذات ہے، جو کہ 333 ہجری میں وفات پا گئے۔ یہ نہایت ذکی اور ذہین تھے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے انہیں امام عشری پر ترجیح دی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے عقیدے کی خوب نشر و اشاعت کی، جیسے ابو الیسر بزدوی، ابو المعین نصفی، نجم الدین عمر نصفی، شیخ محمد زاہد کوثری۔ ماتوریدیہ اور اشاعرہ
میں صرف چند مسائل میں اختلاف ہے۔ ماتریدیہ نے معتزلہ، باطنیہ، ملحد، فلاسفہ اور روافض کے خلاف نہایت عمدہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ کتب حدیث کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ماتریدیہ اور اشاعرہ نے اگرچہ فلاسفہ کے مقابلے میں دینی عقیدے کو فلسفیانہ انداز میں ثابت کیا ہے، لیکن اہل سنت کا اصل عقیدہ وہی ہے جو امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کا ہے۔ اگر ہم اثر و نفوذ کی بات کریں تو ماتریدی مذہب بر صغیر، چین، افغانستان، ترکی، روم، فارس، بلاد ماوراء النہر اور مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مذہب کو سلاطین بالخصوص خلافت عثمانیہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اسلامی فرقوں کی تاریخ اور ان کا تعارف اور ان کی تصنیفی، علمی اور اعتقادی خصوصیات جان کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا۔ اور آخر میں ہم آپ کو ایک ڈسکلیمر کے طور پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلومات کی پرپس سے ہماری طرف سے بنائی گئی ہے، جس سے مسلمانوں کے مختلف قدیم اور جدید فرقوں سے آگاہ کرنا مقصود ہے۔ اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی پر تنقید یا کسی کو نیچا دکھانا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک معلوماتی ویڈیو ہے جس کو آپ صرف معلومات اور علم میں اضافے کے طور پر سنیے، بغیر کسی تعصب اور بغیر کسی فرقہ واریت کے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔